مولا علی نہج البلاغہ میں حدیثوں کی 4 قسم فرماتے ہیں. فرماتے ایک منافق نے حدیث بتلائی ہے اس سے مت لینا. فرمایا مومن ہے اس نے حدیث مومن نے بیان کی ہے مگر اس کا حافظہ ضعیف ہے اس سے بھی حدیث مت لینا. وہ کام کی چیز بھول گیا ہے. اچھا یہ بھی گیا. فرمایا تیسرا حدیث کا بیان کرنے والا کون ہے؟ تیسرا حدیث کا بیان کرنے والا وہ ہے جو مومن ہے اس کا حافظہ بھی صحیح ہے مگر اس سے نہیں پتا یہ حدیث ناسخ ہے یا منسوخ ہے. جیسے قرآن کی آیتیں ناسخ بھی ہیں منسوخ بھی ہیں حدیثیں بھی ناسخ ہوتی ہیں. مثلا امام نے کہا کہ وضو سنیوں والا کرو. علی ابن یقطین سے کہا کہ وضو کرو سنیوں والا. کیوں؟ اس کی جان خطرے میں تھی. اب ایک مومن آ کے سنا کہ بھئی امام نے خود کہا میں نے خود سنا کہ سنیوں والا وضو کرو. اب اس نے جا کے بتایا کہ بھئی امام سے میں نے یہ سنا ہے. بھئی اسے پتا نہیں کہ یہ حکم جو تھا وقتی تھا کہ اس کے پیچھے جاسوس لگے ہوئے تھے. ٹھیک ہے تو اب حدیث کس سے لینی ہے؟ امام فرماتے ہیں حدیث اس سے لینا جو مومن بھی ہو حافظہ بھی صحیح ہو اسے یہ بھی پتا ہو کہ یہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے. اس حدیث کو امام نے کینسل کر دیا یا یہ آخری حکم ہے. ہم اپنی مرضی سے ایک لفظ نہیں بڑھا سکتے. شریعت نبی بھی نہیں بنا سکتے. شریعت بنانا خدا کا کام. ہاں جی شریعت پہنچانا نبی کا کام. شریعت بچانا امام کا کام. بتائیے ہمارے بھائی جو کہتے ہیں وللظالین اس کے بعد ایک لفظ کہتے ہیں آمین. غلط جملہ دعا ہے نا. پروردگار ہمیں گمراہوں سے بچا ہاں جو ظالین ان سے بچا. بہت اچھا جملہ ہے. اس وقت فٹ آتا ہے نا اچھا بھی لگتا ہے آمین. مگر ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ اگر آمین کہا تو نماز باطل. کیوں؟ کیونکہ شریعت میں جو اہل بیت نے بتلایا ہے ہم ایک لفظ نہ بڑھا سکتے ہیں نہ گھٹا سکتے. جتنا اہل بیت نے اجازت دی ہے ہم بڑھا نہیں سکتے. عزیزان گرامی یہ بنی امیہ کی سنت پر ہم چلے جائیں گے. بتائیے اس جملے میں کیا خرابی ہے؟ کتنا اچھا جملہ ہے. الصلاۃ خیر من النوم. نماز نیند سے بہتر ہے. کتنا فٹ جملہ ہے. فجر کو وقت اٹھنا بڑا مشکل ہے نا. بھائی اس طرح سے لوگوں کو اٹھاؤ کہ بھائی نیند سے نماز بہتر ہے. ہم کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایک لفظ بھی ہم کسی چیز میں نہ بڑھا سکتے ہیں اور نہ گھٹا سکتے ہیں. ڈش کی الغار کیبل سسٹم ہے. ہاں کتنی بے غیرتی پھیلائی جا رہی ہے. ایک پروگرام ہے یہودیوں کا ان کے نوجوانوں کو بے دین بنا دو بے غیرت بنا دو ان کی عورتوں کو بے شرم و بے حیا بنا دو. اور جس قوم کے نوجوان بے غیرت ہو جائیں اس قوم کو غلام بنانے میں کوئی دیر نہیں. آج بتائیے یہ اسٹیجی مولوی 5 منٹ پڑھتے ہیں کہ کیا بے غیرتی ہو رہی ہے. اس کا بندوبست کریں. الحمدللہ کراچی میں بڑے شہروں میں علماء نے بات کی تو الحمدللہ شیعہ محلوں میں اب مولا علی کے نام سے چینل چل رہے ہیں. گندگی ختم ہوئی. معصومین کے نام سے چینل چل رہے ہیں. فیملی کے نام سے چینل چل رہے ہیں. مجالس ہیں زیارتیں ہیں اسلامی فلمیں ہیں. ایران کے 9 چینل چل رہے ہیں. جب بولے تو چیز آ گئی. بھئی برائی کو مٹانے کا طریقہ یہی ہے کہ حرام کو ہٹا کے وہاں پہ حلال رکھ دو. اب آپ نے کیبل گھر میں نہیں لگائی بچہ جا کے دوسرے گھر میں فلم دیکھے گمراہ ہو جائے گا. یہ اس کا حل ہے کہ آپ اپنے ہاں کیبل بنا. الحمدللہ کراچی نجفی کیسٹ والوں نے میرے ساتھ تھے سندھ کے دورے میں کئی جگہ پر کئی شہروں میں انہوں نے اسلامی کیبل کا سسٹم شروع کر دیا اور وہاں اسلامی چینل سب مواد وہ آپ کو دیں گے. پورے ہفتے کا مواد دیں گے. آپ اپنے شہروں میں شروع کریں اس وبا کا مقابلہ کریں. یہ گھر گھر میں وبا پھیل رہی ہے. بے غیرتی اگر آ گئی مولا علی فرماتے ہیں جس میں غیرت نہیں اس میں ایمان نہیں. مرد میں اگر غیرت نہیں تو ایمان نہیں. عورت میں شرم و حیا نہیں تو ایمان نہیں. عزیزان گرامی قوم کے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں کن باتوں میں انہوں نے الجھا رکھا ہے؟ اصل تو یہی ہے کس قدر ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں. کبھی ممبر سے نہیں بتلایا گیا. ہم اکثر یورپ امریکہ جاتے ہیں. اس وقت دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کیمبرج میں آکسفورڈ میں اسلامی مضامین شیعہ مضامین پڑھانے والے 90% یہودی خبیث پروفیسر. بتائیے وہ کیوں اسلامی سبجیکٹ پڑھا رہے ہیں؟ دوستی میں نہیں دشمنی.
90% شیعہ مضمون پڑھانے والے دنیا کی یونیورسٹیوں میں کون ہیں؟ یہودی ہیں، اسلام کے خلاف مواد چھاپ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ وہاں یہ تجربہ کیا گیا۔ اب جب ہم واپس آئے پاکستان، وہاں کے مومنین نے کہا کچھ نوجوان آگے بڑھے، پی ایچ ڈی کریں۔ اگر تجربے کے طور پر کیا گیا، اگر ہمارا ایک مومن ڈاکٹر عالم اگر آکسفورڈ میں بیٹھ جائے پی ایچ ڈی کر کے، وہاں اس کی نوکری لگ جائے، آکسفورڈ میں دنیا کے ہر ملک کا آدمی موجود ہے، ہر دنیا کے ملک کا بندہ پڑھنے آتا ہے، اگر وہ چند سال بھی وہاں کام کرے تو چند سالوں میں پوری دنیا کے ممالک میں ہزاروں کو شیعہ بنا سکتا۔ یہ تعمیری کام کون کرے؟ یہ تو اس فتنے میں ہمیں دھکیل رہے ہیں جس کا کوئی حاصل نہ ہو۔ عزیزان گرامی، ان کا امر بالمعروف سے کوئی کام نہیں، ان کا تعمیری چیزوں سے کوئی کام نہیں۔ لہذا اسی لیے میں نے عرض کیا، جب تک کہ ممبر پر متقین و صالحین نہیں آئیں گے، جب تک کہ ان فاسقوں فاجروں کے خلاف ہم جہاد نہیں کریں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اکیلے ہیں، یہ پوری انڈسٹریز ہے، ہاں جی، یہ ذاکروں کی پوری فوج ہے، کچھ مجلسیں لے کے دیتے اس کی کمیشن ہے، واہ واہ کرتے ہیں اس کی کمیشن ہے، ہاں جی، انہوں نے گنڈے بھی پال رکھے ہیں، سب کے پاس پجاڑو گاڑیاں ہیں، آپ کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے۔ آپ ان کے خلاف جو بات کر رہے ہیں یہ چھوڑ دیں گے؟ مجھے بھی پتا ہے نہیں چھوڑیں گے، مگر میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ عزیزان گرامی، امر بالمعروف کی دو قسمیں ہیں، امر بالمعروف کی دو قسمیں ہیں۔ ایک بندہ وضو غلط کر رہا، آپ نے جا کے اسے سمجھایا، وہ غصے میں آ کے آپ کو گالی دینے لگا، مارنے لگا، اپنا نقصان کر رہا ہے۔ اب اسلام کہتا ہے کہ آپ پہ واجب نہیں اس بندے کو دوبارہ بتا، ہاں جی، کیونکہ یہ امر بالمعروف کیا ہے؟ تعلیم والا ہے، سکھانے والا۔ ہاں جی، آپ اسے سکھا رہے تھے، وہ خود بدبخت بنا، چھوڑ دو اسے۔ اب واجب نہیں کہ آپ گالی کھائیں، مالی نقصان اٹھائیں، یہ بندہ غصے والے سے چھوڑ دے۔ مگر دوسرا امر بالمعروف وہ ہے جو مولا حسین جب مدینے سے نکلے ہیں فرما رہے میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں، سب نے آ کے روکا، مولا یزید تیرے بچوں کو یتیم کر، اصحاب نے روکا، رشتہ داروں نے روکا، امام کہہ رہے میں امر بالمعروف کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کون سا امر بالمعروف ہے؟ عزیزان گرامی، یہ امر بالمعروف دوسرے قسم کا۔ ہاں، امام حسین کو یقین ہے کہ جانی نقصان بھی ہوگا، مالی نقصان بھی ہوگا، میرے بچے بھی یتیم ہوں گے، میری بچیاں ان کے ہاتھوں میں رسیاں لگیں گی، زینب قید خانے میں جائے گی، بازاروں سے گزرے گی، مولا کیوں امر بالمعروف کر رہے ہیں؟ چھوڑ دینا۔ نہیں نہیں، یہ چھوڑ دینے والا امر بالمعروف نہیں ہے۔ امام حسین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ وہ امر بالمعروف ہے کہ علی اکبر اگر قربان ہو جائے تو ہونے دے، اگر علی اصغر کی گردن پہ تیر لگے تو لگنے دے، مگر میں جاؤں گا۔ اگر زینب کی چادر چھنے تو چھننے دے، میں جاؤں گا۔ اگر سکینہ کے تماچے لگے تو لگنے دے۔ مولا کیوں؟ امام نے فرمایا اس لیے کہ یزید حلال کو حرام کر رہا ہے، حرام کو حلال کر رہا۔ آج یہ تاجر خون حسین، یہ مقصد حسین کے قاتل منبر سے نماز کی مخالفت کر رہے۔ واجب ہے مجھ پر، چاہے جتنا نقصان پہنچائیں، چاہے جتنے گنڈوں کے ذریعے سے حملہ کرائیں، اگر ہم حسینی ہیں تو یہ امر بالمعروف جاری رہے گا۔ یہاں جان کی فکر نہیں، یہاں جان کی فکر نہیں کرنی ہے، یہاں مال کی فکر نہیں کرنی، یہاں عزت کی فکر نہیں، کیونکہ میری عزت حسین سے بڑی تو نہیں ہے۔ اگر اس امر بالمعروف کے لیے سکینہ تماچے کھا سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں کھا سکتے؟ یہ آج دین کو بدل رہے ہیں، آج دین پر حملہ ہے، حلال کو حلال، حلال کو حرام، واجب کو مستحب، مستحب کو واجب۔ عزیزان گرامی، یہاں پر اپنی جان کی فکر نہیں کرنی ہے۔ اگر زینب اس امر بالمعروف کے لیے تازیانے کھا سکتی ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم بھی پتھر کھائیں گے، ہم بھی درد برداشت کریں گے، مگر امر بالمعروف کریں گے۔ آج قوم کو تفرقے میں ڈال رہے ہیں، آج شیعہ کو شیعہ سے لڑا رہے ہیں۔ یہ تاجر خون حسین، یہ قاتل مقصد حسین۔